آزاد کشمیر میں انتخابی دنگل سج گیا۔ انتخابات کے پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع میں پولنگ جاری، وقت ختم ہونے میں صرف 3 گھنٹے باقی۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، استحکام پاکستان پارٹی اور آزاد امیدواروں سمیت 296 امیدوار میدان میں۔ 14 لاکھ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ میرپور ڈویژن میں 2454 پولنگ اسٹیشنز قائم، سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کا کہنا ہے کہ ووٹنگ کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کو متنازع نہ بنایا جائے، صبح سے گالم گلوچ کا بازار گرم ہے، اس طرح کی باتیں پیپلز پارٹی نہیں کرنا چاہتی۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر سے فون آ رہے ہیں کہ نون لیگ کی غنڈہ گردی بند کروائی جائے۔ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر پولنگ میں بے ضابطگی کا نوٹس لے۔ لیول پلینگ فیلڈ سب کا حق ہے، کشمیر ایک حساس معاملہ ہے۔ میرپور کے لوگوں نے انتشار احتجاج کی کال کو مسترد کر دیا، احتجاج کے بجائے ووٹ کو ترجیح دی۔ میرپور ڈویژن کے الیکشن میں ابھی سے رونا پیٹنا شروع ہو گیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کل دھاندلی نہ کرنے کا بھاشن دیا گیا، کہا گیا دھاندلی نہیں ہونے دیں گے۔ آزاد کشمیر کے عوام مریم نواز کی کارکردگی سے متاثر ہیں، پنجاب جیسی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم عوام کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں اور نواز شریف خدمت کا دوسرا نام ہے۔ پنجاب کی ترقی کی گواہی سب دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے قلیل مدت میں پنجاب میں مثالی ترقیاتی کام کروائے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا راولپنڈی میں عوامی اجتماع سے خطاب، کہا آزاد کشمیر کے عوام بھی ترقی اور جدت چاہتے ہیں۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز ہمیشہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ پاکستان آج معاشی طور پر مستحکم ہو رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ کبھی کسی الیکشن کو بوائیکاٹ کرنا کامیاب نہیں رہا ہے۔ اگر آپ کو اپنا حقوق چاہیے، اگر آپ کو حق حاکمیت، حق ملکیت، حق روزگار چاہیے، اگر آپ ایک سچ اور مفاہمت کمیشن چاہتے ہوں تو آئیں، باہر نکلیں، تیر پر موڑ لگائیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں تاکہ کشمیر کا فیصلہ ہمیشہ کشمیر ہی کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں تو آئیں، باہر نکلیں، تیر پر مہر لگائیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا بی بی آصفہ بھٹو زرداری کے ہمراہ میرپور کے عوام کے لیے ویڈیو پیغام۔ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا تجربہ ہے، کسی الیکشن کا بائیکاٹ کامیاب نہیں رہا۔ اگر آپ کو حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار چاہیے تو باہر نکلیں، پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں تاکہ کشمیر کا فیصلہ ہمیشہ کشمیر ہی کرے۔ مذاکرات کی بحالی کی راہ ہموار، ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار، پاکستان کو آگاہ کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق فی الحال بات چیت معطل ہے، ختم نہیں کی گئی۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان اور قطر نے دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کی بحالی کے لیے تجاویز پیش کی، جن پر واشنگٹن اور تہران نے اپنے جوابات بھی جمع کروا دیے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران پہلے آبنۂ ہرمز، پھر منجمدہ سانسوں کی واپسی اور آخر میں اپنے جوہری پروگرام پر بات چیت چاہتا ہے۔ امریکہ کو یہ فیصلہ نہیں کرنے دیں گے کہ جنگ کب ہوگی اور امن کب ہوگا، ہم اپنے مفادات کے مطابق ملک کا دفاع جاری رکھیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ یوکرین کا ایرانی جہاز کو نشانہ بنانا ایک خطرناک اقدام تھا، اس کارروائی کو کسی صورت بلا جواب نہیں چھوڑا جائے گا۔ سفارتی تعلقات کا استعمال صرف اپنے ملکی اور قومی مفادات کے لیے ہوگا۔ امریکی صدر نے امریکی اسلحے اور گولہ بارود میں کمی کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل سے گفتگو میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے پاس دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ اسلحہ موجود ہے، بلکہ ضرورت سے بھی کہیں زیادہ ذخائر ہیں۔ امریکی دفاعی صلاحیتوں کے بارے میں گردش کرنے والی تشویش درست نہیں۔ ایران جنگ میں 18 امریکی فوجی ہلاک، زخمیوں کی تعداد 624 تک پہنچ گئی۔ پینٹاگون کا بڑا اعتراف، ایران کے خلاف جاری جنگ سے متعلق امریکی فوجیوں کے جانی نقصانات کی تازہ ترین رپورٹ جاری۔ پینٹاگون نے ہفتے کے روز جنگی نقصانات کے اپنے ڈیٹا بیس کو اپ ڈیٹ کرتے ہوئے مزید 140 سے زائد زخمی فوجیوں کا اندراج کیا۔ حالیہ ایرانی حملوں میں ہلاک 4 امریکی فوجیوں کو بھی دوبارہ سرکاری فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ یوکرین کو جلد احساس ہوگا کہ ایران اپنے خلاف کی گئی کارروائیوں کا جواب دیے بغیر نہیں رہتا۔ ایران کے خلاف کسی بھی حملے کی ہمیشہ قیمت چکانی پڑتی ہے، یہ حقیقت آج بھی برقرار ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں امریکہ اور اسرائیل اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں، ایران کے خلاف غلط اندازے لگانے والوں کی فہرست مسلسل طویل ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ کے ساتھ کسی بھی سمجھوتے کے لیے صہیونی جارحیت کا خاتمہ ضروری ہے۔ ایران نے لبنانی جنگجوؤں کا دفاع اپنی اسٹریٹجک پالیسی کا حصہ بنا لیا ہے۔
ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا حزب اللہ کے خط کا جواب، لکھا امریکی اور صہیونی ظلم و جبر کے خلاف مزاحمت کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ حزب اللہ کی ثابت قدمی دنیا بھر کی آزاد اقوام کے لیے ایک متاثر کن پیغام بن گئی ہے۔ عالمی تکبر و غلبہ کے خلاف جدوجہد کرنے والی اقوام کے لیے حزب اللہ مثال بن چکی ہے۔ ایران امریکہ ڈیل کی نئی امیدیں، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی آ گئی، امریکی حملوں میں وقفہ، عالمی منڈی میں خام تیل 5% سے زائد سستا، ٹرمپ کے اعلان کے بعد برینٹ خام تیل $91.20 فی بیرل پر آ گیا، امریکی خام تیل بھی 5.50% کمی کے بعد $84.40 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ ایران امریکہ کشیدگی میں نرمی، تیل کی سپلائی کے خدشات کم ہو گئے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 4700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,75,754 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ بھارت اور اسرائیل کی دوستی کئی دہائیوں پرانی، بھارت اور اسرائیل کے تعلقات کارگل جنگ کے دوران مضبوط ہوئے۔ کارگل جنگ میں اسرائیل نے بھارت کو فوجی اور انٹیلیجنس معاونت فراہم کی۔ اسرائیل اور بھارت مذہب کی بنیاد پر مسلمان دشمن ریاستوں کے طور پر ابھرے۔ بھارت میں مسلمان اور سکھ سمیت دیگر اقلیتوں کا استحصال کیا جاتا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت اور اسرائیل کی دفاعی شراکت داری جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی سے جوڑی جا رہی ہے۔ پاکستان کی بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیانات کی شدید مذمت، مقبوضہ جموں و کشمیر تنازع اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ بھارتی وزیر دفاع کا بیان علاقائی عالمی امن خطرے میں ڈالنے کی بھارتی پالیسی کا آغاز ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی الزامات مقبوضہ جموں و کشمیر پر غیر قانونی قبضے سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ بھارت پاکستان اور پاکستانی عوام کے غیر متزلزل عزم کو ہرگز کمزور نہ سمجھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی بیانات کو گمراہ کن قرار دے دیا، کہتے ہیں بھارت سیاسی پروپیگنڈے کے ذریعے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ قانونی حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ گرفتار دہشت گرد حبیب اللہ کے دہشت گرد نیٹ ورک سے متعلق اہم انکشافات، مالی لالچ اور جھوٹے وعدوں سے تنظیم میں شامل کیے جانے کا دعویٰ، حبیب اللہ کا اسلحہ، بارودی مواد اور حملوں کی تربیت دینے کا اعترافی بیان۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد نے ہر کارروائی کے عوض معاوضہ ملنے کا اعتراف کیا۔ دہشت گرد حبیب اللہ کا کہنا ہے کہ تنظیم چھوڑنے والوں کو قتل کی دھمکیاں دی جاتی تھیں۔ دہشت گرد کا خضدار، نال اور بیلا حملوں میں بھی ملوث ہونے کا اعتراف۔ کھٹکوچا میں کالعدم بی ایل اے کے اغوا برائے تاوان اور مجرمانہ سرگرمیاں بے نقاب، 24 جولائی کو بی ایل اے کے دہشت گردوں نے کھٹکوچا سے 2 شہریوں کو اغوا کیا۔ کوریئر کمپنی کے مالک سے رابطہ کر کے 2,50,00,000 روپے تاوان طلب کیا گیا۔ عدم ادائیگی کی صورت میں مغویوں کو قتل کرنے کی دھمکی بھی دی۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا، آئندہ 2 ماہ کے لیے شرح سود سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ اس وقت اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ 11.5% پر برقرار ہے۔ کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کا 78واں یوم شہادت، گوجر خان میں شہید کے مزار پر تقریب، پھول رکھے گئے اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، سروسز چیفز اور مسلح افواج کا شہید کو وطن کے دفاع کے لیے بے مثال بہادری پر خراج عقیدت۔ کیپٹن سرور شہید نے 27 جولائی 1948 کو پہلی کشمیر جنگ میں جام شہادت نوش کیا، شہید نشان حیدر حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی سپاہی بنے۔ مونسون کی بارشوں اور دریا میں بلند ہوتے پانی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ دریا چناب، راوی اور گاج ندی میں طغیانی، چنیوٹ میں دریا چناب کے سیلابی پانی نے درجنوں دیہات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مظفر گڑھ میں بیڑ کے نشیبی علاقے زیر آب، موضوع سومن اور موضع طاہر پور کی نشیبی آبادیاں بھی ڈوب گئیں۔ شکر گڑھ میں حالیہ بارشوں اور بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے بعد سیلابی وارننگ جاری۔ سرگودا کی تحصیل بھیرا میں سیم نالے کے حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ خوشاب کے گاؤں نلی اور تحصیل نورپور تھل میں بازار، گلیاں اور شاپنگ سینٹر زیر آب۔ دادو میں گاج ندی میں طغیانی کے باعث کاچھے کی ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں تیزی آ گئی، کئی دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آج تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص اور دیگر علاقوں میں موسلا دھار بارش کا امکان۔ کراچی میں بھی آج بوندا باندی یا ہلکی بارش متوقع۔ ڈیرہ غازی خان اور شمال مشرقی بلوچستان میں بھی موسلا دھار بارش کی پیش گوئی، ندی نالوں میں طوفانی کا خدشہ۔